اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اولاد و والدین، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں عزیز و اقارب کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے وہاں ذوی الارحام کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ فرمان مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ والدین سے نیکی نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اس حالت میں شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اس طرح دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہوں تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اگرچہ والدین زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں صبح کی اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شام اس حالت میں کرتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اگرچہ وہ زیادتی کریں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو کو نہیں پائے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن سے احسان کرو، پھر قریبی شخص اس کا مستحق ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے والدین کی فرما برداری کی اور میری نافرمانی کی میں نے اسے نیکوں میں لکھا ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مگر میرا فرما بردار ہوتا ہے میں نے اسے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا تم اپنے والد کے لیے کھڑے ہونے کو بہت بری بات سمجھتے ہو؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہارے صلب میں سے نبی پیدا نہیں کروں گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اس آدمی کو بھی اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت مالک بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، بخشش طلب کرو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کو عزت دو، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ مزید ارشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے، اور ایک ارشاد ہے کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے والدین سے نیکی کر۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد سے نیکی کر، کیونکہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے نیکی کی۔
اپنے بیٹے سے نیکی کی اور نیکی میں تعاون کیا، اسے نیک عمل پر ابھارا اور عمل بد کی صورت میں ادائیگی حقوق کا بار اس پر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کو عطیات میں برابر کا شریک کرو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیرے لیے بیٹا گلے نازبو ہے، 7 برس تک وہ تیرا خادم ہے، اس کی خوشبو سونگ، پھر وہ تیرا شریک ہے یا دشمن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔